together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, yo, let's all go. सेहत की बात or dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अदबनामा. आदाब दोस्तों, अदबनामा के इस प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है. आज तशरीफ़ फरमा है हमारे काबुल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले और JNU में 3 दहाकों से आप अपनी इल्मी और अदबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उस्ताद गिरामी प्रोफेसर अब्दुल खालिक रशीद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, आपका इस्तकबाल है. और इस मुलाकात में हमारे साथ शरीक हैं जनाब प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि फ़ारसी के प्रोफेसर हैं. मैं आपको तारुफ इस पहले फ़ारसी के प्रोफेसर की हैसियत से करवा रही हूँ सर, और आप यहाँ रजिस्ट्रार हैं मानू के. आपका भी इस्तकबाल है सर. शुक्रिया जी. इस अदबनामा की नशिस्त में हमारा उन्वान रहेगा मौलाना रूमी की मकबूलियत और मौलाना रूमी की आज की दुनिया में, या उनकी क्या हैसियत है कि क्यों मकबूल हैं और उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं. चूँकि ये बड़ा तवील सा उन्वान हो रहा है कि पहले हम उन्हें जाने कि मौलाना रूम होते कौन हैं, कहाँ से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है. बलखी भी कहलाते हैं, रूमी भी कहलाते हैं, ईरानी भी कहते हैं कि हमारे हैं. तो पहला जो हिस्सा होगा इस प्रोग्राम का वो उनके अहवाल पे होगा, और इसे हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे हिस्से में भी, जिसमें उनकी मानवियत पे बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है आज की मौजूदा दुनिया में. मौलाना रूम को हम आज क्यों जाने, या जो सेमिनार वगैरह हो रहे हैं वो आज की रिलेवेंस क्या बनती है मौलाना रूम पे बात करने के लिए. तो आप सबका इस्तकबाल है सर. कुछ हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ आपके तजुर्बात और फिर मौलाना रूम पे बात चलेगी. शुक्रिया. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मानो एक बड़ी टॉपिक पे अभी सेमिनार शुरू किया है, और आजकल दुनिया में सबसे अहम टॉपिक जो है वो मौलाना शनासी है. मौलाना शनासी और मौलाना के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि हिंदुस्तान से आप लोगों ने ये आवाज़ उठाया है, और मानो से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ, और मुबारक हो कि हम आज यहाँ है, और यहाँ से मौलाना जो मौलाना बल्खी है, मौलाना रूमी है, और आज दुनिया में एक मतलब लिटरेरी टॉपिक है, उसका जो वर्क्स है, उसका जो शख्सियत है, करैक्टर है, फ़िलासफ़ी है, उसके बारे में बहुत बहुत मतलब डिमांड है और बहुत लेक्चर चल रही है. इसलिए मैं मुबारकबाद कहता हूँ आप सबको, और
اس بارے میں. ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کا استقبال ہم نے آپ کو پہلے ہی آپ کی تقدیم کی ہے. سر آپ کا تاثر بتائیے کہ مولانا رومی کو ہم کیوں یاد کریں آج کے دور میں. جیسے کہ استاد محترم پروفیسر خالق رشید صاحب نے فرمایا کہ مولانا کے تعلق سے جو ہندوستان کا کنٹریبیوشن ہے ہندوستانی ادب یا انڈین کہا جائے لٹریچر میں، مولانا کو کیسے ہم دیکھتے ہیں اور کیوں دیکھتے ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ مولانا ایک ایسی شخصیت ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ UN کے لیول پہ پہلے بھی مولانا کے نام سے ایک مولانا ایئرس منایا گیا ہے UN کی جانب سے. تو ان کا جو بیسیکلی کنٹریبیوشن ہے ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، مثنوی کے حوالے سے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور مولانا ایک ایسی شخصیت ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ فارسی کے تعلق سے یا فارسی والوں کے نزدیک، بلکہ مختلف زبان و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر ہندوستانی تناظر میں بات کریں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا کی مقبولیت جس قدر فارسی دانان کے بیچ ہے، کہیں اس سے زیادہ اردو زبان و ادب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے سلیبائی کا حصہ بھی ہیں. یعنی اردو لٹریچر میں بھی ہم مولانا کو بغیر مولانا کے ایک طرح سے کہا جائے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا. بلکہ جو شروعات ایک طرح سے کی جائے کہ بچوں کی جو تعلیم کی شروعات ہوتی ہے اسکول سے اور مختلف لیبلز ہیں یا کہیے مدرسوں سے، اس بھی نصاب میں جو سلیکٹڈ نصاب ہوتا ہے مختلف اسکولز کے، اس میں بھی مولانا کو، شیخ سعدی کو بہت ایک خاص اور بڑے چہرے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اور کئی ایسے حضرات ملیں گے جو مختلف دوسرے فیلڈ میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، کامرس میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے یا اس کے استاد ہیں یا اس کے ماہرین ہیں، لیکن وہ چیزیں جو وہ بچپن میں ابتدائی دور میں جو انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم کے حصے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے سیکھا ہے یا جو کچھ انہوں نے مولانا کے بارے میں پڑھا ہے یا ان کی شاعری، ان کے وہ آج بھی ان کے ذہن و دماغ پہ اسی طرح تازہ ہے. سر ہمارے دوستوں کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ مولانا ہم لوگ جو اتنا بڑا نام ہے، تھوڑا سا ان کی لائف پہ روشنی پڑ جائے کہ ہیں کون وہ. انہیں بلخی کہہ رہے ہیں، پھر رومی بھی کہہ رہے ہیں، تو تھوڑا افغانستان کا بلخ ہے اور زبان ہے ان کی ایرانی، اور ان کی مزار مبارک ہے خونیا میں، ترکی میں. تو ہر ملک ان کو اپنانے کے لیے مطلب اپنا کلیم کرتا ہے کہ بھی مولانا ہمارے ہیں. تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے. شکریہ. دیکھو یہاں تو ایک فیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوا ہے. جی اور اپنا ابتدائی یا پرائمری ایجوکیشن بلخ میں اپنے پتا سے، اپنے فادر سے اور اس سے کیا ہے. پھر جوانی کا موسم جو آیا ہے، پھر سچویشن خراب ہو گیا ہے، اور کیونکہ سینٹرل ایشیا جو تھے وہ زمانے میں اس ایریا کو خراسان بولتے تھے، اور خراسان بزرگ، اور خراسان بزرگ میں جو پرشین لینگویج تھی یا پرشین کلچر تھی، زیادہ اس کا جو آج کل وارث ہے ہم ان کو دری بولتے ہیں، کیونکہ دری مینس فارسی اور پرشین اس میں فرق نہیں ہے. لوگ اگر اس میں فرق کرتے ہیں وہ غلط ہے. مولانا جو ہے وہ پرشین دری یا فارسی دری کا ایک بڑا شخصیت ہے، اور جو سچویشن خراب ہو گیا وہ مجبور ہو گیا کہ وہ مہاجرت کر لے. بلخ سے ہجرت کی سینٹرل ایشیا میں، اور پھر ایران جو آج کل ایران بولتی، اس زمانے میں فارس تھا، فارس گئے. وہ فارس سب سے اہم یا سب سے پہلے ملاقات جو اس کا ہوا وہ
عطار نشاپوری کے ساتھ. ہاں، شیخ فرید الدین عطار. شیخ فرید الدین عطار نے ان کے بارے میں پیش گوئی کی. ایک پیشینہ گوئی انہوں نے کہا اس کے فادر کو، اس کو پتا کو اور سلطان ولد کو. ان سے کہا ہے کہ دیکھو آپ کا جو یہ بیٹا ہے یہ بہت جلدی سے بہت زود مطلب دنیا میں ایک طوفان انقلاب لانے والا ہے. یہ پیشگوئی جو ہے وہ عطار نشاپوری کا ہے. کئی دن ادھر وہ رہ گیا ہے، پھر وہاں سے انہوں نے حرکت کی کیونکہ وہ زمانے میں وہ ایران جو آج ایران ہم بولتے ہیں، فارس جو تھے وہ خراسان کے ساتھ مطلب کلچرلی بالکل سیم تھے اور ایک زبان ایک لوگ اور یہ ہاں پاس مطلب ساتھ رہتے تھے. اور مولانا وہاں سے حرکت کے اور ترک سرزمین ترک پہنچ گئے ہیں، وہاں رہ گئے ہیں، وہاں اپنا پڑھائی کمپلیٹ کیا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں سینٹرل ایشیا کا جو یہ ویسٹرن پارٹ تھے، یعنی نارتھ آف افغانستان، نارتھ آف ایران جو تھے، ان ایریا کو روم بولتے ہیں، رومی شرقی بولتے تھے. اور مولانا جو مطلب افغانستان سے ہجرت کی، ایران پہنچ گئے، ایران سے ادھر مطلب فائنلی ترک میں یعنی رومی شرقی پہنچ گئے. اور اس کے بعد اس کا جو ٹائٹل ہو گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے مولانا بلخی، آج کیا ہے مولانا رومی پہ مرکز. اور اس کے بعد انہوں نے شروع کیا ہے اپنی پڑھائی، اپنی تعلیمات، اور اس کے بعد جو ہے اس کا زندگی کا دوسرا چینجز ہے، جو تحولات ہیں وہ سب آ رہی ہے. اور مطلب عرفان، تصوف اور معنویت، اس کا بیس، اس کا تعلیمات کا، اس کا ایجوکیشن کا، اس کا سیکھنے کا بیس یعنی بیسک تھا، بیس تھا اس زمانے سے انہوں نے شروع کیا. اور انہیں مولوی بھی کہا جاتا ہے، تو دینی مولویت کا بھی ایک ان کے پاس رہا. بالکل بالکل، کیونکہ انہوں نے جو وہ سسٹم، ایجوکیشنل سسٹم جو اس زمانے میں تھے وہ قرآن شریف سے شروع ہوتا. اور ادھر جو کتابیں تھے انہوں نے سبھی مطلب جو اسلامک ایجوکیشنل سسٹم تھا ان کو کمپلیٹ کیا ہے. کیونکہ اس کا پاپا، اس کا فادر جو تھے وہ خود عالم تھے، عالم نخبہ. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ لوگ جو تھے، اس کا ایک ٹائٹل ہے خداوندگار بلخ. یہ خداوندگار بلخ مطلب اس کا فیملی کا ٹائٹل ہے. اور مولانا بھی اس پہ مشہور ہو گیا ہے. اس کا جو اور مطلب اس کا مولانا کے بعد بھی مطلب یہ ٹائٹل ان کے ساتھ تھے اور اس پہ مشہور ہو گیا. اور مولانا نے مطلب ادھر جو کام کیا ہے بعد میں اس کا جوانی کا بعد ہے کیا بات سے. اور پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے شمس تبریز سے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، پھر ملیں گے ایک بریک کے بعد. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज. दोस्तों आदाब, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे इन्वेंशन ऑफ व्हील्स की. दोस्तों, पहिए का इन्वेंशन इंसानी क्रिएटिविटी की एक उम्दा मिसाल है जिसने इंसानी तरक्की में एक इनकलाब बर्पा किया. इसके आने के बाद बेइंतहा तरक्की होने लगी और एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई. इसने सामान के ट्रांसपोर्टेशन और सफ़र के तरीके में इनकलाब लाने का काम किया. ये ख्याल किया जाता है कि पहिए का पहला इस्तेमाल
3500 BC के आसपास कदीम तहजीबों जैसे मेसोपोटामिया और वादी सिंध में हुआ। ये जानना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि शुरुआती दिनों में पहिए का इस्तेमाल कुम्हार के एक आले यानी टूल के तौर पर हुआ, जहां इससे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम लिया जाता था। फिर इसने इंसानी तरक्की में एक अहम रोल अदा किया और इसका इस्तेमाल गाड़ियों के पहिए के तौर पर होने लगा, जिससे ट्रेड, एग्रीकल्चर और शहरों की तरक्की को तेज़ी मिली। तो दोस्तों, ये थी कहानी पहिए की और आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. दोस्तों, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वक्फे के बाद हम अपने मेहमानों से फिर से मुलाकात करेंगे। शम्स तबरेज़ी से मुलाकात भी एक बड़ी अफसानवी मुलाकात है। उसके बारे में कई दास्तानें बताई जाती हैं। कोई भी कहते हैं कि उन्होंने मतलब किताबें जो थीं उसको जला दिया और फिर तुम्हें मतलब इस किताबी इल्म की ज़रूरत नहीं है, इरफान की ज़रूरत है कहा। बिल्कुल। और कुछ उस पर मतलब थोड़ा सा मौलाना जो है मतलब ये 600 यानी 642-43 में उसके ज़िंदगी में एक बहुत अहम हादसा मतलब आ गया। उसका मुलाकात, उसका रिलेशन, उसका संबंध जो थे एक मानवियत का जो एक पीर था, एक मुर्शिद था, उनके साथ शुरू हो गया। जी हाँ। उसका अलग अलग साइड है, नेगेटिव भी एक्सप्लेन करते हैं, पॉजिटिव भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये जो तसव्वुफ है, इरफान है, इरफान में एक बेस ये है कि उधर पीर और मुरीद का सिलसिला बिल्कुल ज़रूर है। मुरीद बिना पीर उसका मीनिंग नहीं, माना नहीं, और पीर बिना मुरीद तो खुद मतलब बेमाना एक दोनों की अहमियत लाजिम है, दोनों लाजिम मलज़ूम। और मौलाना ने भी मतलब एक मुर्शिद पैदा की, उनके साथ मुलाकात की, उसका असर उस पे हुआ है, इतने असर हुआ है कि वो बिल्कुल उसमें महवा हो गया। हम जानते हैं कि यहाँ तो तसव्वुफ में सिलसिला है और जीना जीना जीना, और जो मुरीद है, पीर है, उसके बाद वली है, उसके बाद मतलब शेख है, आरिफ है, ये सब सिलसिला है। मतलब मौलाना ने भी जो शम्स तबरीज़ के साथ मतलब उन्होंने मुलाकात की, उसका नॉलेज, उसका जो मानवी रुतबा थे, उन्होंने दर्क की कि मतलब शम्स तबरीज़ के साथ कुछ है, और मौलाना उसका मतलब फॉलोअर हो गया है, उसका आशिक हो गया है, उसका शागिर्द हो गया है, उसका मुर्शिद हो गया है, कि उनके इरफान और तसव्वुफ में ये सिलसिला ज़रूर है। और हमेशा जो है पीर, उसका मुरीद, पीरी और मुरीदी का सिलसिला उसमें हतमी और ज़रूरी है। उस्ताद खालिक रशीद साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप एक हिंदुस्तान में देखा जाए या यूनिवर्सिटियों के हवाले से देखा जाए, आपका जो ताल्लुक़ है, आपका सिलसिला है हिंदुस्तान में, वो तकरीबन जैसा कि प्रोफेसर अजीज़ बानू ने कहा कि तकरीबन 30-32 साल से आप एक तरह से हिंदुस्तान में मुकीम हैं या आते जाते रहे। यकीनन आपका ताल्लुक़ काबुल यूनिवर्सिटी से है और आपने दरी ज़बान व अदब को
آپ نے پشتو زبان و ادب کو ساتھ ہی فارسی زبان و ادب کو، بلکہ میں یہ کہوں کہ چونکہ آپ کا تعلق ہندوستان میں مختلف طریقے سے رہا ہے، استاد کی حیثیت سے، ریسرچر کی حیثیت سے، کلچرل کاؤنسلر کی حیثیت سے، وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے، آپ نے کئی طرح کے ایسے آپ کے خدمات ہیں جو ہندوستان کے تعلق سے یا دری اور پشتو اور فارسی ادب کے تعلق سے رہا ہے، اور آپ مختلف جگہوں پہ یعنی مختلف لائبریریز، یونیورسٹیز، اداروں میں آپ گئے ہیں، انٹریکٹ کیے ہیں، آپ نے کام کیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے مولانا کی جو مقبولیت ہے ہندوستان کے تعلق سے، ادب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے، مختلف ہمارے جو میوزیمس ہیں وہاں، یا جو نسخہ خطی مخطوطے ہیں مولانا اور ان کے مثنوی کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے، اور دراصل ہندوستانیوں کا جو دلچسپی ہے، جو انٹرسٹ ہے اکیڈمیشینس کا، ریسرچر کا، اس کو آپ نے کیسے پایا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ بہت ایسے اسناد، بہت ایسے نسخہ خطی یا مخطوطے آپ نے رضا لائبریری رامپور سے آپ نے حاصل کیا ہے۔ آپ نے حیدرآباد کے مشہور سالار جنگ میوزیم میں بھی آپ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں سے بھی کچھ نسخہ خطی مخطوطوں کو حاصل کیا ہے۔ اسی طریقے سے خدا بخش لائبریری پٹنہ میں بھی آپ، اور کئی ایسی چیزوں کو میں جانتا ہوں جو آپ نے ایڈٹ کر کے پبلش کیا ہے۔ تو آپ نے کیا پایا ہے؟ یعنی مولانا کے کنٹریبیوشن کو ہندوستانیوں کے حوالے سے، اور جو ہندوستان میں ان کی جو مقبولیت ہے اور ہندوستانیوں کی جو دلچسپی ہے زبان و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی، فرہنگ و تمدن سے تعلق رکھنے والے، وہ کیسا پایا آپ نے؟ کس طرح کی خدمات کو آپ دیکھتے ہیں؟ استاد گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولانا کا جو شخصیت ہے وہ ایک بود، مطلب ایک بودی نہیں، وہ کئی بود ہیں، مطلب کئی سائڈ ہے، اور کئی علوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کئی معنویت جو دنیا میں ہے، جو ایسٹرن سوسائٹی میں یا ایسٹرن ورلڈ میں ہے، وہ سب کو جانتے ہیں۔ دیکھو یہاں وید سے لے کر بدھزم، اور اس سے پہلے زردشت جو ادھر ہی تھے، اور اس کے بعد جو مطلب ادھر جو انڈین سویلائزیشن ہے، یہ سب چیز مولانا جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا انہوں نے ریسرچ کیا ہے، اس کا کہانیاں ہے ادھر، سب چیز انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اس کا مقبولیت جو ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ مطلب انسان اور معنویت کے بارے میں مطلب جو پیغام دیا ہے، اور ان کو مطالعہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ از دیودد ملولم و انسان مارزوس، انسان تو ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اور سب ابھی ہم تو انسانیت کے مطلب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کتنے خطرہ ہے انسان کے لیے، اور ان کے لیے انسان کا جو مقام ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، جو سبھی کتابوں نے، سبھی معنویت میں جو انسانیت کا تعریف ہوا ہے، مولانا ان کو مطلب جانتے تھے ان سب چیز پہ، اسی لیے ریلیونس بن گیا یہاں بھی، ہر کوئی بالکل یہ ہے معنویت اسے۔ اور آپ کا جو استاد آپ نے سوال کی، ہندوستان میں جو اتنے کام جو مولانا کے بارے میں ہوا ہے، مثنوی معنوی کے بارے میں ہوا ہے، اور مطلب اس کا اور آثار جو ہے، اس کا شخصیت جو ہے، ادبی سائڈ سے، عرفانی سائڈ سے، معنوی سائڈ سے، اتنے کام جو ہندوستان میں ہوا ہے، اور ایران میں بھی نہیں ہوا، افغانستان میں بھی نہیں ہوا، سینٹرل ایشیا میں بھی نہیں ہوا۔ اس کا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں ایک مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لائبریری بہت زبردست لائبریری ہے، پرشین کا جو ہے مطلب اور زبانوں کا سب سے مخطوطہ، بہت اہم مخطوطہ ادھر ہی ہے۔ لیکن آپ کا پتہ ہے کہ سب سے اہم قیمت بہا نسخہ دنیا میں جو ہے وہ آج کل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی لائبریری میں ہے۔
उन मतलब इतने सुंदर, इतने अच्छी मतलब मसनवी क्या है, कमाल से उन्होंने लिखा है। जो उसका राइटर है, जो उसका कातिब है, बिल्कुल वो नुस्खा, उसका मिसाल अभी मतलब सभी पर्शियन वर्ड में नहीं है जो उधर अलीगढ़ में। ये मतलब ये है कि इंडिया में उसका खताती हो गया है और उस पे काम हो गया है और बिल्कुल एक अलग से मतलब एग्जाम्पल है। और उसका और असर जो है यानी मौलाना यानी बेदिल से या उधर मसलन अमीर खुसरो से उससे पहले जो उसका मुतालिया शुरू हुआ है, ये सब पे उसका असर है। और ये असर का हम इकबाल लाहौरी तक पहुँचा है। आखिरीन जावेदनामा में जो मौलाना का तस्वीर देती है, एक पीर, एक मुर्शिद, एक इंसानियत का मुदाफ़ी, एक इंसानियत का हमदर्द और इंसानियत का एक लीडर की तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो आप लोगों को सब मालूम है कि इकबाल कितने उनका मतलब आशिक है, उसका मतलब तारीफ किया। मेरा ये कहना था कि ये जितने मारूफ अशख़ास हैं जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो अमीर खुसरो हों, इकबाल हों, मौलाना है, बेदिल है, ये एक कंपोनेंट बहुत वाज़ेह तौर पे दिखती है कि इन सभी मारूफ शोरा हैं, स्कॉलर्स हैं, इन्होंने जो हिंदुस्तानी फ़रहंग व तमद्दुन है उसका मुताला उन्होंने बहुत ही गहराई से किया था। आपने इशारा किया कि मौलाना की जो मसनवी में जो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, गर्चे वो उन्होंने ईरान में उसको, उन्होंने बल्ख में, उन्होंने कोनिया में तरतीब दी, लेकिन हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो फ़रहंग व तमद्दुन है उसका बहुत ही गहरा और बहुत ही अहम झलक मिलता है। यही वजह है शायद कि इस तरह की जो उनकी जो मसनवी है उसको हिंदुस्तानी अशख़ास भी, हिंदुस्तानी लोग भी, हिंदुस्तानी तालिब इल्म, स्कॉलर भी जब मुताला करते हैं तो अपने आप को मौलाना से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। इसी बात को कि बांसुरी का जो इस्तिआरा ले रहे हैं, तो बांसुरी हिंदुस्तान में बहुत एक मुतबर्रिक चीज़ शय मानी जाती थी और हमेशा से उसको एक अलामत, रूह की आवाज़ की अलामत कह रहे हैं। बिल्कुल। और मौलाना ने उसे ही रूह के तौर पे इस्तेमाल कर पेश नहीं, तो जैसे पहली शुरुआत ही कर रहे हैं अपनी मसनवी की वो नए नामे से और फ्लूट या बांसुरी को रूह का तर्जुमान बता रहे हैं, तो ये चीज़ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अपनी लगी। क्योंकि बांसुरी मैडम का ये कहना है, बांसुरी यहाँ की भी बहुत ही पॉपुलर एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हर घरों में छोटे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। तो अपने आप को वो देखते हैं कि यानी मौलाना एक ईरानी, एक बल्खी स्कॉलर हैं, एक शायर हैं, लेकिन वो कंपोनेंट, वो जो एक लगाव है हिंदुस्तानियों का बांसुरी से, बिल्कुल वो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके मसनवी को की शुरुआत है पढ़ने और समझने के लिए। बिल्कुल मैं जानता हूँ। और सबसे अहम बात ये है कि मौलाना का जो नईनामा है, नईनामा वही बांसुरी है। एग्जैक्टली, इसमें फ़र्क क्या है? लेकिन सवाल ये है कि बांसुरी का जो ट्रेडिशन है बहुत पुराने है, यानी वो मौलाना के असर से 1000, 2000, 3000 साल पहले का परंपरा और ट्रेडिशन है, बहुत मतलब हुआ है। लेकिन मौलाना क्यों मतलब उनको यूज़ किया है? मौलाना जो बांसुरी का इंसान का सिंबल की तरह, सिंबल की हैसियत से उन्होंने यूज़ किया है। पेशनवाज नहीं चुन हिकायत में कुनत, वज जुदाई हा शिकायत में कुनत, गज नईस्तान तामर बिबरीदान, अज नफीर मर्द जन नालीला। इंसान जो है हमेशा एक सोसाइटी में ज़िंदगी करती है, इंसान जो है एक इज्तिमाई सोशल मतलब मौजूद है। इसलिए अगर उनको जुदाई में और मतलब दूर कर दिया है तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान शम्स तबरेज़ की तरफ इशारा किया, मौलाना से उनकी मुलाकात
تصوف کی طرف آپ نے اشارہ کیا. آپ تو لمبے وقت سے یہاں ہندوستان میں رہے ہیں اور مختلف جو خانقاہیں ہیں وہاں بھی میں جانتا ہوں آپ کو جانے کا موقع ملا ہے، اور آپ نے تصوف کے حوالے سے ہندوستان کو دیکھا ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے مولانا کی جو تعلیمات ہیں تصوف کے حوالے سے، مولانا کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہندوستان میں اس کا جھلک یا ہندوستانی معاشرے میں، ہندوستانی خانقاہوں میں یا جو مراکز ہیں وہاں، وہ کس طریقے سے مولانا کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے درمیان؟ کیا مولانا کا ایک جو تاثیر ہے وہ ان ہندوستانی خانقاہوں میں یا تصوف کے حوالے سے کسی بھی اسپیکٹ کو ہم پڑھیں یا دیکھیں، اس کو آپ کس طریقے سے آپ لوگوں نے مولانا کے تصوف کا جو پیغام ہے اس کو لوگوں نے اپنایا ہے، پڑھا ہے، یا اس کو اڈاپٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تصوف جو ہے، تصوف ایک بہت مطلب بڑی فصل ہے، اور ہندوستان کا رول جو ہے بتصوف اور الگ الگ مطلب طریقہ جو ہے ادھر ہندوستان میں سلسلے جو ہے ادھر کریٹ ہوا ہے، سور وردیا سے لے کر نقش بندیا سے چشتیہ سے ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک مطلب ہندوستان میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا جو ہے انہوں نے ایک ابتکار جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا مرید یعنی اور شمس تبریز ایسا پیر ان کو ایک سمبل کی طرح، ایک واقعیت کی طرح، ایک اور یا ایک افسانے کی طرح پیش کیا ہے. لیکن ایک سرمشق ہے اکثریت سلسلے کے لیے. اکثریت مطلب یہ سلسلہ جو ادھری ہے اسلامک پیریڈ میں جو ہے یا اس کے بعد جو ہے مولانا کو آج کل مطلب سبھی یعنی اکیلے تو مسلم لوگ، مسلم صوفی ان کو مطلب مطالعہ نہیں کرتی. نان مسلم جو ہے ہندو مسلم پنڈت جو ہے، ہندو صوفی جو ہے وہ خود مولانا کا ٹرانسلیٹ کیا ہے، مولانا کو ابھی پڑھتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، مطلب الگ الگ میں ترجمے ہوئے ہیں، سب چیز ترجمہ ہوا ہے. اس لیے مختلف زبانوں مطلب میں یہ ہے یعنی مولانا کا اثر ابھی تک ہے. 1000 سال ہو گیا ہے، یعنی 1000 سال مطلب ادھر جو سلسلہ ہے جو تصوف ہے بنا مولانا، اور مولانا جو ہے بنا تصوف، یعنی یہ مطلب نہیں ہے. اسی لیے مطلب ہر سلسلے پہ تصوف پہ جیسے آپ نے اشارہ کیا، یعنی ہر سلسلے میں مولانا تو ایک مطلب ایک پیر کی طرح، ایک اسکالر کی طرح، ایک معنوی مثال کی طرح ابھی ہے. اس کا آثار پہ ابھی مثنوی معنوی پہ ہزار شرح لکھا ہوا ہے. اس شرح کا معنی کیا ہے؟ سبھی شرح جو ہے اتنا انڈین اسکالر نے ان کو شرح کیا ہے. شرح مولانا جو ہے مطلب سبھی دنیا میں مشہور ہے اور ہندوستان میں بھی مشہور ہے، کیونکہ ادھر وہ ایک بڑا فصل ہے، ایک بڑا چپٹر ہے کہ مطلب ادھر ہندوستانی تصوف صوفیہ نے اس پہ کام کیا ہے. امیر خسرو سے لے کر نظام الدین اولیاء سے لے کر ادھر محبوب الہی سے لے کر اس کے بعد جو ہے مطلب غریب نواز جو ہے، یہ سب مولانا کو جانتے تھے. جو آیا ہے مطلب مولانا کا جو دروس ہے، مولانا کا جو اصول ہے، انہوں نے لایا ہے ادھر. بے دل نے مولانا کو کیسے دیکھا ہے؟ کیونکہ بے دل کی جو مقبولیت ہے وہ افغانستان میں کافی زیادہ ہے، بلکہ ہندوستان سے زیادہ ہے. بے دل خانی، عرس بے دل، یہ ساری چیزیں کافی مقبول ہیں وہاں کے معاشرے میں. بے دل نے مولانا سے کس طریقے سے استفادہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے بے دل جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ پرشین میں یا دری میں ایک لٹریری سٹائل جو ہم ہندی سبک بولتے ہیں، سب کے ہندی بولتے ہیں، یعنی اس کا جو ہے ایک سائڈ نہیں ہے. بے دل جو ہے ایک سائڈ اس کا تصوف ہے، دوسرا سائڈ اس کا مطلب
पोइट्री आशिकाना पोइट्री है. जी जी बेदल जो है मिक्स है, मतलब दुनिया मजाजी और दुनिया हकीकी का एक मिक्सचर है. वो साइड जो मतलब मानवियत पे इरफानी है, जी जी उसमें शक नहीं है कि उसमें ज़्यादा ज़्यादा सिमिलरिटी जो है, मतलब वही चीज़ जो है जो मौलाना से है या मौलविया से शुरू हुआ है, वो चीज़ बेदल में भी हम देख सकते हैं. और ये सवाल जो अफ़गानिस्तान में हम बेदल का अगर हम उधर पढ़ते हैं या मानते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उसका जो पैगाम है, उसका पैगाम हम इंसानियत बसर दोस्ती का सब चीज़ मतलब मौलाना के पोइट्री पे या मौलाना के फ़िक्र से हम उनको बढ़ाते हैं, मतलब उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. इसलिए बहुत अहम है, क्योंकि ये चीज़ जो है मतलब मौलाना से मतलब 7 साल उनके पैगाम के हवाले से अगर बात करें, उनके तसव्वुफ़ के हवाले से बात करें या मौलाना की या उनकी मसनवी या अखलाकियात की जो तालीम है उसके हवाले से अगर गुफ्तगू करें, तो आप यकीनन आपका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से, हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तान के फ़रहंग व तमद्दुन से, हिंदुस्तानी तालीमी जो मराकिज़ हैं उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. आज के वक्त में हमारे हिंदुस्तानी तालिब इल्मों के लिए या हिंदुस्तानी स्कॉलर्स के लिए आपका क्या पैगाम होगा मौलाना शनासी के हवाले से या मौलाना को पढ़ने और समझने के हवाले से, ख़ासतौर पे तालिब इल्मों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल. उस्ताद गिरामी, देखो यहाँ हिंदुस्तान में जो आजकल मतलब मानवियत या तसव्वुफ़ के बारे में या लिटरेरी स्टडीज़ के बारे में जो मतलब क्या है ग्रोथ हुआ है, यानी डेवलप इधर हम देख रहे हैं. ये सबसे अहम बात ये है कि हिंदुस्तान जो है ये वर्ल्ड के साथ डायरेक्ट मतलब अपना लिंक बरकरार कर रही है. अंग्रेज़ी है इधर, हिंदी ज़बान है इधर, पर्शियन है, उर्दू है, यानी एक ज़बान के वास्ते से नहीं है. अगर हम मौलाना को इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू पर्शियन दरी लैंग्वेज से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इंडियन स्कॉलर जो मौलाना को इंट्रोड्यूस करते हैं वो हिंदी ज़बान के वास्ते से भी, उर्दू से भी, अंग्रेज़ी से भी, इसीलिए वो इतने मारूफ हो गया है. अभी मौलाना का जो मकबूलियत मतलब वेस्ट में हुआ है, कहाँ से हो गया? यहाँ से हो गया, अंग्रेज़ी से हो गया. ये लोगों ने जो उनको इंट्रोड्यूस किया है. इसलिए हम कहते हैं कि मौलाना का जो तसव्वुफ़ है, यानी वो चीज़ है जो आजकल वो पॉइंट जो है, वो अखलाकियात जो है, वो मानवियत जो है, मतलब अभी लाख ऑफ मानवियत दुनिया में ज़रूरत है जिंदा दुनिया में, उसका एक खास रिलेवेंस है. सभी दुनिया उनके लिए अभी ज़रूरत है. उनका ट्रांसलेट करते हैं, उधर मतालिया करते हैं. एक नई मौलाना आज हिंदुस्तान से शुरू हुआ है, तुर्क लोग उन्होंने उनको ट्रांसलेट किया है, यानी तुर्की से भी गया है. अभी तो देखो ये मानवियत का मतलब तबर्रुक है. अफ़गान बोलते हैं कि अफ़गानी है, और ईरानी बोलते हैं ईरानी है, तुर्क बोलते हैं तुर्की है. और मेरा बावर है, मेरा यकीन है कि अगले 1 सेंचुरी बाद में मौलाना तो न अफ़गानी है, न तुर्की है, न ईरानी है, वो एक वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल हर दुनिया में मतलब हिंदुस्तानी भी मानते हैं कुछ हद तक वो हमारे. हिंदुस्तान तो सबसे अहम है, हर खानका में मसनवी खानी के बगैर बिल्कुल इरफान जो है यहाँ से शुरू हुआ है. जी जी तसव्वुफ़ जो है यहाँ से का पैगाम बिल्कुल मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचा है, और कोई मुल्क उनके पैगाम से इसी मकबूलियत को इसी मकबूलियत को देखते हुए यूनेस्को ने 2007 को मौलाना ईयर कहा, मौलाना के लिए मौलाना रूमी ईयर. तो सारा साल जलसे होते रहे, सेमिनार हुए, तो हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया था मौलाना. तो इस लिहाज से जो हम ये देख रहे हैं कि आज की दुनिया में मौलाना के जो कोर्स ट्रांसलेशन हुए उसकी, और इतनी मतलब अंग्रेजी जो ट्रांसलेशंस हैं
وہ زیادہ مقبول ہو گئے ہیں. اور لگتا ہے کہ بعض اڈیپٹیشنز بھی ہیں. نام مولانا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان کے خیال کو پاپولر کیا جا رہا ہے. تو یہ ویسٹ میں جو مقبولیت ہوئی ہے ان کی، وہ تو آج کی ضرورت ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ مولانا کا وہ درس انسانیت اور صلح و دوستی ضروری ہے آج کے لیے ہماری زندگی میں. اس کا کتاب، اس کا اندیشہ جو ہے، ابھی تو کتابوں جو مولانا کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے، سب سے اہم کتاب ہے جو مطلب بک سیلر جو ان کو سیل کرتے ہیں دنیا، اس میں مطلب وہ رینک میں آتی ہے. اس کا کیا ہے؟ یعنی یہ دنیا ہے، دنیا انسان جو ہے، انسانیت جو ہے بلا معنویت ہمیشہ معنویت کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے خاص کام کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھی. جی میں مثنوی مولوی سے ہی متعلق بتا رہی تھی کہ اس کی جو انگریزی ہوئی ہے اور ٹرانسلیشنز تو زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں، لیکن دیوان شمس کی جو پوئٹری کو بھی پکچرائز کیا گیا ہے، فلموں میں لیا گیا ہے. مولانا مطلب آج صرف کتابوں اور یونیورسٹیز کی چیز نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ بابا عزیز بلخی شہزادے کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو اس فلم میں 2-3 انہوں نے مطلب مولانا روم کے کلام کو اپنایا ہے. تو یہ مطلب انہوں نے اپنایا ہے. خانقاہوں میں مختلف طریقے سے مولانا کو دیکھتے ہیں، اور ہندوستانی جیسے کہ ہم واقف ہیں، قوالی ایک خاص یہاں کا ایک ہے، ان کے پیغام کو، ان کے اشعار کو ہمارے جو انڈین قوال ہیں یا جو لکھنے والے ہیں وہ لوگ بھی مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں. اور وہ یہ ایک میڈیم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا پیغام، ان کی جو شاعری، ان کے کپلیٹس ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچتی ہے. یہ ایک خاص پہلو ہے جو جس سے خانقاہوں سے کہیں. اور ترکی کا جو خانقاہ ہے وہ تو ورلنگ درویش والا ایک جی وہاں تو سما کا جو بالکل ادھر دیکھو، یہاں مولانا کا ایک سلوگن ہے، ایک شعار ہے کہ ماں برائے وصل آمدی، ماں برائے وصل کر دینا آمدی. وقت کے جو ہم وصل کے بارے میں بات کرتے ہیں، میل ملاپ کی بات، وصل کیا ہے؟ انسانیت کا وصل ہے، دنیا کا وصل ہے. دنیا کے لیے مطلب یہ پیغام دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مطلب جو آسمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو زمین کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج کل اس طرح علم نہیں ہے، اس طرح سائنس نہیں ہے جو مولانا ان کے لیے اشارہ نہیں کیا. بالکل. اگر جغرافیہ ہے مولانا نے اشارہ کیا، تصوف اگر ہے مولانا اشارہ کیا ہے، اسٹرونومی اگر ہے مولانا اس پہ لکھا ہوا ہے. کون مطلب اس طرح ایک سائنس نہیں ہے جو مولانا اشارہ نہیں کیا. اس لیے مولانا جو ہے ابھی مولانا شناسی کے لیے میرا مطلب آئیڈیا میں ابھی بہت ٹائم باقی ہے. بالکل. نیا جنریشن مطلب ان کو ڈسکور کرتے ہیں. ہم تو اس پہ مطلب وہ جو کہتے ہیں کہ ماز قرآن ماغز را برداشت، پوست را با دیگران گذاشت. اس کا معنی کیا؟ دیکھو معنویت، دیکھو ما ہم قرآن را میخوان، ما ہم ایک کتاب دیگر معنوی را میخوان، لیکن ان کے اگر ما عملی نہ کنیم، اگر ہم ان کو عملی نہ کریں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ مولانا تو کہتے ہیں کہ کوالٹی، کیفیت سے بات کریں. معنویت مطلب شکل نہیں ہے، معنویت جو ہے وہ کیفیت ہے. کیفیت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اسی لیے دنیا کا انٹروڈیوس کیا ہے ہم کو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا کے لیے ابھی مطلب ضرورت ہے اور ڈسکوری اور مولانا کے بارے میں مطلب آنے والا ہے. یہ جو ترکی اپنا کلچر میں بھی انہوں نے شامل کر لیا ہے، ورلنگ درویش والی بات. جی. تو اس کے پروگرام زیادہ ہوتے ہیں. یہ سلسلہ مولویہ کی سما کا طریقہ بنا لیا ہے. جی. جو ایک گروپ میں ذکر کرتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بھی کرتے ہیں. جو مولانا کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، چاہے وہ ویسٹ میں ہو، یو ایس میں ہو، بلکہ ہندوستان میں بھی کئی جگہوں پہ بھی مختلف پروگرامز. وہ ان کا خانقاہی نظام یا خانقاہی سلسلہ تھا
جس میں وہ ایک سما کی صورت تھی, لیکن آج کلچرل ڈپکشن ہو گیا ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ آج ساری دنیا میں اسے اسٹریس کیا جا رہا ہے کہ یہ نشان ہے یا علامت ہے مولوی شناسی کی کہ ہم مولانا کو جاننا ہے. تو اس انداز میں وہ دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں. تو آج اسٹیج پر بھی ہے مولانا, آج سنیما میں بھی ہے مولانا. تو ان کا اثر دنیا کے ہر کونے میں ہے, دنیا کے ہر خطے میں ہے, اور علم کے ہر کیا کہیں گے جانرے میں ہے. بہت بہت وقت کا اندازہ نہیں ہوا استاد گرامی, آپ نے ہم اتنے مطلب پرکیف ہم لوگوں کو باتیں بتائیں, اور یہ ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ نے ہندوستان میں جو اپنی علم کی جو ترویج کروائی ہے اس میں یہ آج کی ملاقات بھی اس میں شامل ہو جائے گی. آپ کا یہ سرمایہ ہم لوگ سب تک پہنچا رہے ہیں, اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. شکر گزار ہیں ہم کہ آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا, اور مولانا جیسی شخصیت سے متعلق ہمیں بہت سارے اور آج خاص طور پہ ہم لوگ مولانا کو ایک افغانی اسکالر کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں, دیکھنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی. میں آپ کے محضر سے میں نے ہمیشہ استفادہ کیا ہے. ایک بار پھر مہمانوں کے لیے اور سب انڈین اسکالر کے لیے اور معنویت کے لیے, انڈین معنویت کے لیے ایک بڑی مقام کی طرح, ایک بڑی گفٹ کی طرح ایک بار پھر مبارکباد عرض کرتا ہوں. میں نے جو چیز سیکھا ہوا ہے انڈیا میں آپ لوگوں سے, آپ لوگوں کا جو ذخیرہ ہے, آپ لوگوں کا جو مطلب کام کیا ہے, ان سے میں نے سیکھا ہے. میں نے کچھ نیا چیز نہیں سیکھا. اور پھر جو مولانا ہے, مولانا کا جو پہچان ہے وہ انڈیا سے شروع ہو جائے گی. اور آپ کے لیے مبارکباد, اور مانو کے لیے آپ کی یہ ہمبلنس بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے رہنا چاہیے. اتنے بڑے اسٹیچر پہ رہنے کے باوجود آپ اتنے ہمبل ہیں سر. ہم لوگ آپ کی ہر ملاقات میں بھی سیکھتے رہتے ہیں, چاہے میں نے استفادہ آپ کی کلاس سے نہ کیا ہو, لیکن آپ کی ملاقات سے ضرور کرتی ہوں. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کی بھی, جو بہت مصروف ہیں, بڑے ہی مصروف مشغولیت میں رہتے ہیں, لیکن مولانا کی کشش نے انہیں بھی نہیں روکا, وہ پہنچائے اور آپ کے اس وقت دینے کے لیے اور آپ کے اپنی ملاقات کے لیے, اور ہمیں جو فیض کیا آپ کیا, بہت بہت شکریہ. دوستو, ادب نامہ کی اس نشست میں ہم لوگ ملاقات کر رہے تھے, اور معنوی انداز میں انسان دوستی سے متعلق جو مولانا روم کی کا پیغام ہے اس سے متعلق ہمارے استاد گرامی پروفیسر عبدالخالق رشید صاحب جو کابل یونیورسٹی سے تشریف لاتے ہیں, اور پروفیسر اشتیاق احمد صاحب جو فی الوقت مانو میں رجسٹرار ہیں, لیکن ان کا تعلق بھی JNU کے شعبہ فارسی سے ہے. تو میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلاتی ہوں کہ اگلی ملاقات میں کچھ نہ کچھ ادب نامہ میں ہم لوگ ایسے ہی دلچسپ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ سن رہے تھے ادب نامہ ریڈیو مانو 90.0 FM پر. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. This is Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.